پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں، روزانہ تشریف لاتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر سیر حاصل گفتگو کراتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھا جائے اور لمحہ موجود سے انہیں جوڑا جائے کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج کے انسان سے کیا مخاطبت فرما رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، صرف تلاوت آیات ہی مقصد نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی، مفاہیم کیا ہیں، اور قرآن کریم کی ان آیات پر سمجھ کر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، اور پھر قرآن کریم کے اس پیغام کا ابلاغ کرنا، وہاں تک قرآن کریم کو پہنچانا جہاں تک ابھی نہیں پہنچا۔ یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین سے سورہ حج کی آیات 73 اور 74 کے حوالے سے بات کروائیں گے، سیکھیں گے کہ ان آیات میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ مثال دیتا ہے۔ اللہ مثال کیوں دیتا ہے؟ پورے قرآن کریم میں مثالیں بے تحاشا ہیں، قدم قدم پر ہیں۔ کیا انسان کے ذہن میں بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ مثالیں قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مثال دی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ کن سے مخاطبت ہو رہی ہے؟ کفار مکہ، مشرکین، کہ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ کفار مشرکین وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو بعض اوقات یہ زعفران وغیرہ جو چیزیں ہوتی تھیں، وہاں کوئی مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جاتی تھی تو یہ دیکھتے رہ جاتے تھے کہ یہ کیا ہوا، ہم واپس بھی نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، کیا انہوں نے اللہ کی قدر کی کہ جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سوالات ہیں بہت سارے، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے۔ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں، ہم سب جانتے ہیں، کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ہم ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سورہ حج آیات 73 اور 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظیم۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کن صحابی کی صاحبزادی تھیں؟ درست جواب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں مسجد ضرار کا ذکر آیا ہے؟ سورہ توبہ میں یا سورہ یونس میں یا سورہ یوسف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009، دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ مثالوں کے ذریعے کیوں بات سمجھاتا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، واضح طور پر بات یہ ہے کہ یہاں توحید کی ایک دلیل دی جا رہی ہے اور وہ مثال کے ذریعے سے سمجھائی جا رہی ہے، اور مثالیں لوگوں کی جو ادراک کی حد ہوتی ہے اور انسانوں کا جو فہم و ادراک کا ایک لیول ہوتا ہے، اس کے مطابق لوگوں کو کوئی بات سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے یہ مثالوں کا طریقہ کار قرآن حکیم کے اندر یہ اسلوب اللہ کریم نے اپنایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بات جب ڈائریکٹ الفاظ میں کہی جاتی ہے تو وہ کم سمجھ میں آتی ہے، اور جب کسی مثال سے سمجھائی جاتی ہے، اور مثال بھی پھر وہ جو روزمرہ زندگی میں انسان ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کوئی انٹریکشن ہوتا رہتا ہو۔ اب دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ شرک جب آپ کسی بھی لیول پہ کسی بھی درجے کا اور کسی بھی طرح کا شرک اس کی بات کریں تو شرک کی نہ کوئی نقلی دلیل ہو سکتی ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہو سکتی ہے، اور اس بات کو اللہ کریم نے اس سے ماقبل کی آیات میں ارشاد فرما دیا کہ جو جتنے بھی لوگ شرک کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کریم نے کوئی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور وَمَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْم، اور ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، یعنی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا دانش کے میدان میں اور علم کے میدان میں اور عقل کے میدان میں کبھی بھی شرک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی شخص سوچ سمجھ سے اپنی عقل سے کام لیتا ہو، کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے علم سے کام لیتا ہو تو وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہاں پہ جو یہ بات بتانے کے بعد کہ اس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مثال بھی ایک ایسی ارشاد فرمائی جو عام فہم ہے اور ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ کریم مثال بیان فرماتا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ضُرِبَ مَثَلٌ۔ تو
تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، مثال ایک بیان کی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ مثال بیان کرنے والا یقیناً اللہ کریم کی ذات ہے، لیکن اس لیے نہیں کہا کہ پوری توجہ جو ہے وہ اس مثال پر رہے کہ اللہ کریم کیا سمجھانا چاہتا ہے، اور جو مثال بیان کرنے والا ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اور مجہول کہا کہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تاکہ جو انسان اپنی فہم کی جتنی قوتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس مثال جو بیان کی گئی اس کے اوپر لگا لیں۔ اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہو، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور یہ مکھی کی مثال اس لیے کہ مکھی دنیا میں حقارت کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ لوگ ہر دور میں مکھی سے تنگ ہو کر مکھی کی تحقیر بھی کرتے ہیں، حقارت بھی کرتے ہیں، اور عام طور پر لوگ سوال بھی کرتے ہیں مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، اور مکھی کے بنانے کا فائدہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تخلیق کی حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن یہاں اللہ کریم نے ان مشرکوں کو جو شرک کے اندر مبتلا ہیں اور جن کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے، ایک اس مکھی کی مثال دے کر، گویا یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمائی کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دے کر کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے کوئی نہیں شرماتا کہ مکھی کی مثال دے یا مچھر کی مثال دے، اور اصل بات لوگوں کی تفہیم ہے کہ لوگوں کو قرآن کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے یا ایھا الناس کا جو خطاب ہے، علامہ محمود آلوسی روح المعانی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں یا ایھا الناس جو کہا گیا تو اس کا مطلب تو ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے مثال ہے، اور عام لوگ جو ہیں سارے کے سارے مشرک تو نہیں ہوتے، ان میں سے مومن بھی ہوتے ہیں، تمام لوگ تو مشرک نہیں ہوتے، لہٰذا یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس فرماتا ہے تو اس سے وہ خاص لوگ مراد ہیں جو شرک کے اندر مبتلا ہیں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان الذین تدعون من دون اللہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، تو لہٰذا یہ صرف مشرکین کو خطاب ہے، اہل ایمان کو اور توحید والوں کو خطاب نہیں ہے، مشرکین کو خطاب ہے کہ تم ذرا غور کرو اس مثال کے اوپر کہ مکھی کو ایک مکھی کی کیا حیثیت ہے، ایک انتہائی حقارت کی مثال ہے، اور فرمایا کہ جتنے لوگ تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ یہ سارے اس کے اوپر جمع ہو جائیں۔ اب دیکھیں کسی ایک معبود کی بات نہیں ہے، کسی ایک بت کی بات نہیں ہے، دنیا کے سارے سائنسدان، دنیا کی وہ ساری ہستیاں، دنیا کے نمرود، دنیا کے فرعون، جو دنیا کے کتنے جو سارے انڈسٹریلسٹ سارے اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کا سارا علم اکٹھا ہو جائے، وہ سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ چیلنج ہے اللہ کریم کا، اور وہ مکھی جب نہیں بنا سکتے، یہ تو پھر دور کی بات ہے، یعنی آپ صرف ان کو جن کو پوجا جاتا ہے، جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ دنیا کائنات کی ساری قوتیں اکٹھی ہو جائیں، اللہ کے علاوہ مخلوق کی قوتیں اکٹھی ہو جائیں، مکھی نہیں بنا سکتے، پھر یہ تو دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر وہ مکھی کوئی چیز ان کے سے چھین کے لے جائے، اور اس کی مثال وہی ہے جو آپ نے اس کی جو اولین مصداق تو وہی ہے جو آپ نے بتایا کہ بتوں کے اوپر شہد اور زعفران وغیرہ پھینک دیا جاتا تھا، مکھیاں آتی تھیں اس کے اوپر بھنبھناتی رہتی تھیں اور مکھیاں اٹھا کے لے جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ بت کو کیا پتہ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ان کو بتوں کے پجاریوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ مکھی سے جو مکھی اٹھا کے لے کے جا رہی ہے اس سے نہیں چھین سکتے، تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب ایک تو وہی معنی ہے جو ترجمے میں آپ نے کیا، اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ظاہر معنی اور درست معنی وہی ہے، لیکن ایک اور بات جو مختلف مفسرین نے، اور خاص طور پہ ایک مفسر ہے نظم الدرر، ان کی تفسیر ہے علامہ برہان الدین بقائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جس وقت یہ کہا گیا کہ مکھی چھین کے لے جائے اور اس سے یہ سارے مل کر مکھی سے واپس نہیں لا سکتے، تو ایک ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یا ذہن کی جو کیفیت ہے وہ اس طرف مائل ہو سکتی ہے کہ مکھی گویا بڑی طاقتور ہے، مکھی کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ کچھ چھین کے لے گئی اور ساری دنیا کے یہ سارے سائنسدان سارے لوگ مل کے اس سے مکھی سے چھین نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس بڑی قوت ہے۔ یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا، اور اس خیال کو ختم کرنے کے لیے فرمایا گیا ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ جو مکھی جس سے یہ سارے یعنی چھیننے کے لیے آئیں، اب دو اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ مکھی آئی
اور وہ وہاں سے چیز اٹھا کے لے گئی، تو مکھی جو آنے والی ہے وہ طالب ہے، اور وہ جو وہاں سے جو چیز اٹھائی وہ مطلوب ہے، اور پھر جب کہا جا رہا ہے کہ اس سے چھین لو تو مکھی جو ہے مطلوب ہے، اور جو یہ سارے جو چھیننے والے جن کو کہا جا رہا ہے کہ چھین لو یہ طالب ہیں، تو یہ طالب اور مطلوب دونوں ہی یہ انتہائی کمزور ہیں، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، نہ چھیننے والے کے اوپر نہ چھینے جانے والے کے اوپر، لہٰذا ایک تو یہ مثال کے اندر ہی طاقت کا اگر توازن کسی طرف خیال جائے تو اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور دوسرا اصل معنی یہ ہے کہ جن سے مدد چاہی جا رہی ہے، ان الذین تدعون کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی انتہائی بودے اور کمزور، اور جو پکارنے والے ہیں وہ بھی انتہائی بودے اور کمزور، کیونکہ جو پکارتا ہے انیک صاحب، جو پکارتا ہے، جو کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، وہ اپنے کمزور ہونے کی تو دلیل اور ثبوت اسی وقت پیش کر دیتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں اس لیے مانگ رہا ہوں، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی اگر کمزور ہے، گویا مرید بھی اور مراد بھی اور مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی، مدد مانگنے والا بھی اور مدد جس سے مانگی جا رہی وہ بھی، وہ انتہائی کمزور ہے۔ اور پھر فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر ہی نہیں کی، یہ کس چیز کو بنا کے، یہ عجیب و غریب، یعنی ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ بنائیں گے تو اس سے بڑی اللہ کی ناقدری اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ خلاصہ میں نے عرض کر دیا، اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اس میں جی سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے دونوں آیات کا بالکل جو اہم نکات تھے وہ بالکل واضح کر دیے، اور پس منظر بھی، شان نزول بھی، وہ سب سامنے آ گئی بات۔ اب ہم ذرا ایک ایک پوائنٹ کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ آپ نے بالکل بہت شاندار بات کہ مکھی انتہائی بے قدر چیز، اس کی مثال اللہ دے رہا ہے۔ میں نے سوال یہ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں دیتا ہے، آپ نے وضاحت سے بات فرما دی۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، وہاں بھی ناس کا لفظ آ گیا، اللہ اکبر، تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں، ناس میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو کیا قرآن کریم کی آیات میں موجود جو مثالیں ہیں، کیا ہم ان پر غور و فکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کی ان آیات میں موجود مثالوں پر غور و فکر کیوں مطلوب ہے؟ تو ان آیات کے معنی مفاہیم کیا واضح ہو جاتے ہیں، زاویہ نگاہ بدل جاتی ہے، باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کی ان مثالوں کے ذریعے کون سی فکر اللہ تعالیٰ متعارف کروانا چاہتے ہیں؟ قرآن حکیم جو انسانوں کو 3 مراحل سے گزارنا چاہتا ہے، اس میں سب سے پہلا ہے علم۔ لوگ جہالت کی بنیاد پر کوئی کام نہ کریں، وہ علم کی بنیاد پر کریں۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز ہے تفکر اور تدبر، جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا اور آیت کا حوالہ بھی دیا، اور تفکر اور تدبر کے بغیر انسان کبھی بھی اس کی نہ اصل جو مدعا اور مقصد ہے اس کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس کی معنویت کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی زندگی کے لیے اس کو کوئی سبق اخذ کر سکتا ہے۔ لہٰذا تفکر اور تدبر کرنا کسی بھی آیت کے اوپر یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت اس لیے قرآن نے افلا یتدبر القرآن افلا یتدبرون القرآن ما علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ یعنی اللہ نے تفکر اور تدبر کی ایک قوت انسان کو عطا کی ہے، حیوانات سے اس کو جو ممتاز کیا، یہی ایک قوت ہے جو اس کو ممتاز کرتی ہے۔ یہ غور و فکر اگر نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب تو ہے یہ کہ یہ کسی چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور کسی چیز سے نتیجہ اخذ کرنا ہو تو پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں تعقل۔ تعقل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس تدبر تفکر کے نتیجے میں ایک اس کی تفہیم حاصل کریں، اور اس کو پھر اپلیکیشن اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے اس میں سے نتیجہ اخذ کریں، اس کو کہتے ہیں تعقل۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ان شر الدواب، جو سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہے وہ ہیں جو عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ لوگ جو بالکل اندھے اور بہروں کی طرح قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اور کبھی بھی ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لہٰذا غور و فکر جو ہے اصل چیز یہ ہے، آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور غور و فکر صرف مثالوں پر نہیں بلکہ پوری کی پوری جو قرآن کی آیات ہیں سب کے اوپر غور و فکر کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو خاص طور پر مثالیں بیان کرتا ہے، یہ گویا اس تفہیم کی تائید کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کو اس انسان کی تفہیم کو آسان بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر بھی اگر انسان غور و فکر نہ کرے تو پھر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو قرآن کو سمجھے بھی اور اس کے اوپر غور و فکر نہ کرے
اور پہلا علم ہے، پھر تفکر و تدبر ہے، اور پھر اس کے بعد تعقل اور اس کا نتیجہ نکال کے اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے۔ یہ قرآن سے اگر نہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کسی شخص نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو قرآن کریم پر غور و فکر کرنا، قرآن کریم کی آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ زور دے رہا ہے اور یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ مثالوں کو سمجھو، غور و فکر کرو، تو کیا ہم مثالوں پر غور کر رہے ہیں؟ اصل میں انیک صاحب یہ جو غور و فکر ہے نا اللہ کی آیات پر، اس کو دو طرح سے سمجھنا چاہیے جی۔ کہ ایک وہ آیات ہیں جو اللہ کریم نے قرآن کے اندر نازل فرمائی ہیں، اور یہ نازل جو فرمائی ہیں ان کو آیات کہا ہے۔ آیات کا معنی ہے نشانیاں، حالانکہ یہ جملے اور فقرے ہیں قرآن میں، لیکن ان کو نشانیاں کہا ہے۔ تو اس پر بھی غور و فکر کرنے سے ہی انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے اور جو انسانیت حاصل ہوتی ہے، جو معنویت حاصل ہوتی ہے، جس توحید پر انسان کو اللہ کریم پہنچانا چاہتا ہے، وہ قرآن کی آیات سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور ارد گرد جو پھیلی ہوئی کائنات ہے، آفاق و انفس پر غور و فکر کرنے سے بھی وہی نشانیاں ہیں جو ادھر کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو جو نشانیاں اللہ کریم نے قرآن میں بیان کی ہیں اور جو نشانیاں ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں یا غور و فکر کرے اللہ کے قرآن میں، دونوں صورتوں میں وہ توحید پر پہنچ سکتا ہے۔ اور سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس کی، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ یہ پہچان جائیں گے کہ جو قرآن میں جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ بھی حق ہیں۔ گویا وہ اور وہ جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اس بات کا ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور اللہ کی دی ہوئی اس تفکر اور تدبر کی قوت کو صحیح استعمال کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب ان میں فرق یا تضاد، کنٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ آیات اللہ کا فعل، اللہ کے قول اور فعل میں تضاد ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ قرآن کریم پر غور کرنا بالکل بہت اچھی بات آپ نے فرما دی، لیکن میں جس طرف آپ سے بات کروانا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے سیکھیں اس حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ مثالوں پہ غور کرنے کی بات کرتا ہے تو ہم یعنی بائی اینڈ لارج جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو کیا ہم مثالوں پہ غور کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے؟ پھر ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ تو کیا خواہشات کو خدا بنانے والے کو ہم جانور اور اس سے بدتر، جو کہ قرآن کریم فرماتا ہے، اس ذیل میں دیکھ رہے ہیں، یا قرآن کریم کی مثال کے ذریعے ایسے شخص کو پرکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، حیوانات سے انسان کا امتیاز یہی غور و فکر ہے، اور اگر انسان نہیں کرتا تو جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان بھی ہیں، آرگن موجود ہے، یہ اس سے سنتے نہیں جو سننا ہے اصل میں۔ اور ان کے پاس لہم اعین لا یبصرون بہا، یہ آنکھیں بھی ہیں لیکن اس سے جو دیکھنا ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے فکر و شعور کی وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس سے کام نہیں لے رہا، اور جب یہ کام نہیں لے رہا تو پھر اس کی حیثیت تو وہی جانوروں جیسی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا، کیونکہ جانور تو اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہے ہیں، اور وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی طاقت دی ہے اور پھر وہ غور و فکر نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے اپنا وجود کا وظیفہ ہی ادا نہیں کر رہا۔ تو اس لیے غور و فکر کے بغیر تو گویا انسان ہی نہیں۔ جی، غور و فکر کے بغیر انسان ہی نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات بنانے والی چیز غور و فکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا نائب بنانے والی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم عطا فرما دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا یہاں پر جو فلسفہ توحید بھی سامنے آ رہا ہے، توحید خالص بھی، کہ جس سے تم مدد مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور، جو مدد مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ تو ایک چیز ذرا اور یہ بھی سکھا دیجئے، آپ ہمیں سکھاتے رہتے ہیں کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کیسے رکھا جاتا ہے۔ مشکل کشائی یا کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی لمحے، بس زندگی کے ہر پل میں مجھے اللہ سے ہی جڑے رہنا ہے۔
تو اس تعلق سے ذرا ہمیں بتائیے، کیا مصیبتوں میں، پریشانیوں میں کیا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں یا نہیں پکار رہے، یا کوئی مصنوعی خدا؟ ایک جگہ ہم نے پڑھا اور ایک بڑے مفسر نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ کو کے ذہن آپ کو ایک خبر ملے کہ آپ کے بچے کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو سب سے پہلے جو چیز آپ کے ذہن میں آئی وہی آپ کا خدا ہے۔ کہ ہاسپٹل کون سا ہونا چاہیے، میرے پاس بینک بیلنس کتنا ہے؟ کیا پہلا خیال اللہ کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ اے اللہ تو خیر کر، اور تو میرے ساتھ ہے اس مصیبت کی گھڑی میں، تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے؟ تو اللہ کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے؟ دیکھیں، توحید جو ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی انسان جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے، وہ کبھی بھی توحید سے ہٹ نہیں سکتا، اور وہ کبھی بھی کسی شرک میں مبتلا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سادہ سی بات پورے قرآن میں بالتکرار ارشاد فرمائی ہے۔ ایک ہے خالق، اور باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ وہ جو خالق ہے وہ اکیلا ہے، اور اس نے ساری مخلوق پیدا کی ہے۔ جب آپ مخلوق کی، اور مخلوق اور خالق کا فرق اتنا ہے کہ مخلوق کی یہ جو ساری کائنات، یہ تو زمین اتنی سی ہے، اس زمین کے اوپر مخلوق ہے، اور ہو سکتا ہے کسی اور سیارے پر یا ستارے پر بھی مخلوق ہو، پھر پورا نظام شمسی، پھر نظام ہائے شمسی لاکھوں گنا بڑا سورج ہماری اس زمین سے، پھر یہ سارے مل کے 9 ستارے مل کے یہ مل کے ایک نظام شمسی بنتے ہیں، پھر 9 سیارے جو ہیں یہ نظام شمسی، اس کے علاوہ اتنے بڑے نظام شمسی ہیں جن سے یہ کہکشاں بنتی ہے، پھر پتہ نہیں کتنی کہکشائیں ہیں۔ یہ آپ کائنات کو آپ ایکسپلور کرتے جائیں آگے سے آگے، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں میل، سمجھ میں نہیں آتا کتنی ہے۔ یہ ہے ساری مخلوق، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور وسع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی حاوی۔ اب یہ اتنی سی مخلوق اللہ کے عرش کے مقابلے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پوری کائنات جس کی بڑائی، جس کی آپ اس کائنات کے ابھی تک سائنسدان اس کی آخری حد تک نہیں پہنچ سکے، اور پہنچ سکتے بھی کیسے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو بڑھاتے جاتے ہیں، وسعت دیتے جاتے ہیں۔ یہ کائنات وسعت پذیر ہے۔ اب اس ساری کائنات کو اللہ کریم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں ساری کائنات کی حیثیت یوں ہے جیسے لق و دق صحرا ہو، اور جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اور اس کے اندر ایک حلقہ، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک انگوٹھی، تو جو اس چھلے کو نسبت ہے اس لق و دق صحرا کے ساتھ، وہی نسبت ہے اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ۔ اب اس کے اوپر اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کی بڑائی اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کی ذات اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو مخلوق میں سے ہی لینا ہے، اور کہاں سے لیں گے؟ اور وہ اتنی سی مخلوق، اس مخلوق کے مقابلے میں، اس مخلوق میں سے کوئی بھی آپ جو چنتے ہیں تو اس خالق کے مقابلے میں چنتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ کریم بار بار سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، بھئی یہ مخلوق ہے، مخلوق خالق کا حق ہوتا ہے کہ اس کو پوجا جائے، خالق کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ یہ مخلوق ہیں، آپ جس کو بھی خدا سمجھو، جس کو بھی معبود سمجھو، جس کی بھی پرستش کرو، وہ چاہے بت ہوں، چاہے وہ کوئی ہستیاں ہوں، چاہے وہ کوئی نمرود ہو، چاہے وہ کوئی فرعون ہو، چاہے دنیا کی کوئی ہستی ہو، جس کو آپ اللہ کے مقابلے میں پوجتے ہو یا جس کو بڑا سمجھتے ہو، دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح اللہ کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا، سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 میں فرمایا کہ جن لوگوں کو یدعون من دون اللہ ما لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ یہ اللہ کے مقابلے میں کن چیزوں کی بندگی کرتے، کن کو پکارتے ہیں؟ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو گویا ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق۔ جب مخلوق میں سے کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر فرمایا کہ یہ ام جعلوا للہ شرکاء یخلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو اللہ کی مخلوق کی طرح؟ اور فتشابہ اللہ، یہ ان کو فتشابہ علیہم الخلق، کہ ان کے اوپر مخلوق جو ہے، وہ جو تخلیق ہے وہ ان کے اوپر متشابہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس نے پیدا کیا ہے، پتہ نہیں کس نے پیدا کیا ہے۔ جب یہ موجود، یہ بات ہے کہ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ،
وہ اکیلا ہر چیز کا خالق ہے، تو اتنی سی مخلوق اس اللہ کے مقابلے میں جس کا عرش واسع کرسی السماوات والارض ہے، تو اس میں آپ مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرائیں، چاہے ذات کے اعتبار سے، چاہے عبادت کے اعتبار سے، چاہے اسماء و صفات کے اعتبار سے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کریم نے قرآن میں اس بات کو ظلم بھی فرمایا ہے، حدیث قدسی میں بھی اس بات کو ظلم فرمایا گیا ہے، اور یہ جو ما قدر اللہ حق قدر ہی ہے، یہ بھی اصل میں اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اللہ کے مقابلے میں ہو کیسے سکتا ہے؟ مخلوق انتہائی بودی، انتہائی کمزور اور انتہائی چھوٹی، اور اللہ کی بڑائی جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ توحید کو سمجھنے کے لیے خالق اور مخلوق کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اگر یہ خالق اور مخلوق کا فرق سمجھ میں آ گیا، اور یہ قرآن پر غور و فکر سے ہی سمجھ میں آتا ہے، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو اللہ کے فضل سے توحید سمجھ میں آ جائے گی، اور توحید اگر ہماری زندگیوں میں آ گئی تو پھر اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو، پھر آپ کو کوئی مصیبت ہو، آپ کے ذہن میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مخلوق ہے کس قابل، اتنی سی پوری کائنات مل کے اتنی سی ہے، اللہ کی ذات کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو مخلوق کی طرف دھیان کیوں جائے گا؟ دھیان تو اس مالک کی طرف جائے گا۔ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ اکیلا ہے، زبردست قوت والا ہے، تو توقع اور امید اور خواہش اور ہر چیز کی جو امید ہے اور خوف ہے وہ تو اسی کی طرف جائے گا، کسی اور کی طرف کیوں جائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا اس ذیل میں کیا آپ اپنے جو محترم ناظرین ہیں انہیں آپ یہ تعلیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی بنظر غائر دیکھا جائے اور انہیں سمجھا جائے، تاکہ انہیں سمجھ کر اللہ ہماری ترجیح اول بن جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ دیکھیں، ایک ہے توحید ذات، ایک ہے توحید فی العبادت، اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توحید، اور اس کو آپ توحید ربوبیت کہہ لیں، توحید ذات کو، توحید الوہیت کہہ لیں، توحید فی العبادت کو، اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، اس کو توحید فی الافعال بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ سارے اسماء، وہ سارے نام، وہ ساری صفات جو صرف اللہ کے لائق شان ہیں، اس کی اللہ کی ذات میں کمی سمجھنا بھی شرک ہے، اور ان صفات اور اسماء کی مخلوق کے اندر موجودگی سمجھنا بھی شرک ہے، جو صرف اللہ کے لائق شان ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سنتا ہے، اس کی صفت یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اب یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ بغیر کسی حوالے کے، بغیر کسی ٹیلی فون کنیکشن کے، بغیر کسی ظاہری رابطے کے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر شخص کی بات سنتا بھی ہے، اس کو قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ابھی اگر کوئی شخص سمجھے کہ میرا اللہ میری نہیں سنتا، یہ شرک ہے، گویا اس نے اللہ کی ذات میں کمی، اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر کمی پر یقین رکھا۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ مخلوق میں سے بھی کوئی اسی طرح بغیر حوالے کے اور بغیر کسی ظاہری رابطے کے سنتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے اور جواب دیتا ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے، یہ بھی شرک ہے کہ آپ اس کی ذات، اس کی صفت کو اور اس کے اسماء کو کسی اور کے اندر، آپ مخلوق کے اندر جو ہے وہ روا رکھیں۔ یہ دونوں قسم کی اس طرح سے اسماء و صفات کو جب آپ اللہ کی ذات کو، وہی فاعل ہے، وہی اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، اللہ ہی مشکلیں آسان کرنے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی مشکل آسان کرنے والا ہے نہیں، اور زندوں میں سے مردے پیدا کرنے والا، مردوں میں سے زندہ پیدا کرنے والا، اور تولج اللیل والنہار، رات کو دن سے ملانے والا اور دن کو رات سے ملانے والا، یعنی انہونیاں بالکل الٹ، دن سے یعنی اجالے کو اندھیرا بنا دے، اندھیرے کو اجالا بنا دے، یہ ساری کی ساری جس کو ہم امپاسبلٹیز کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے ہاتھ میں ہیں۔ جب ہم اس اللہ کی ذات کو چھوڑ کر مخلوق کے چھوٹے چھوٹے جو بودے، یہ بالکل چھوٹی چھوٹی مخلوق جو ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے میں، جب ہم اس کو کچھ سمجھنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال سے نہ سمجھائے تو اور کس بات سے سمجھائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کہ ہم کسی شخص کو کوئی کام کہتے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ اسے کوئی کام کہہ دیا، پھر دوسری مرتبہ اسے کوئی کام کہہ دیا، اگر ہم تیسری مرتبہ بھی اسے کام کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف ہماری لو نہیں لگی ہوئی، مشکل کشائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا تیسری مرتبہ بھی اس شخص کو اپنا کام کہنا کیا شرک خفی کی
کوئی شکل ہوگی؟ دیکھیں یقیناً بعض لوگوں نے اس بات کو تو بالکل کلیئر شرک کہا ہے کہ جب ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ اسی پہ گویا اعتماد رکھتے ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ وہی آپ کا کام کروا سکتا ہے، تو یہ دراصل آپ نے جو اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہی مشکل آسان کر سکتا ہے، آپ نے گویا اللہ کی بجائے کسی اور پر بھروسہ رکھا، تو بالکل یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں سوائے اللہ کے، دیکھیں اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں اور یہ جو مسبب الاسباب ہے وہ صرف اللہ ہے، سبب کو استعمال کرنا اور مسبب الاسباب پر یقین رکھنا یہ اسلام ہے۔ اور اگر کوئی شخص سمجھے کہ صرف اللہ پر اعتماد کرنے کا، اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا کا کوئی جو سبب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب و ذرائع دیے ہیں ان کو استعمال نہ کریں، یہ بالکل غلط مفہوم ہے۔ دنیا کے اسباب استعمال کرنے ہیں اس خیال سے، اس نیت سے استعمال کرنے کہ یہ بھی اللہ نے دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز عطا کی ہے، آپ اس کو استعمال کریں، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھیں۔ اور جب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کی دنیا کے یہ سارے بھروسے یہ چھوڑ جائیں، آپ کا ساتھ دنیا کے سارے سہارے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، تو اس سے انسان مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کا توکل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور توکل ایبسولوٹ توکل ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان دنیا کے سارے سہاروں سے، سارے اسباب سے مکمل طور پر مایوس ہو جائے۔ دنیا سے وہ مکمل مایوس ہوگا تو اس کا مکمل اعتماد، مکمل توکل اللہ پر ہوگا، اور جس کا مکمل توکل اللہ پر ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی بھی، اللہ سے بڑا با وفا ساتھی کوئی نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ اسے گرنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ وہ توکل کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اللہ کو اپنا وکیل کیسے بنایا جاتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، لیکن اب یہ جو اگلی آیت ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وقت مکمل ہو جائے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ تو کفار اور مشرکین کے ذیل میں باتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، آپ نے باتیں بالکل واضح کر دیں، سمجھا دی ہمیں۔ اب انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح کی ہی نہیں جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کیا یہ اللہ کی قدر جس طرح کرنے کا حق ہے، کیا ہم جو اہل ایمان ہیں، جو ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، کیا یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ کی قدر کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو ہر شخص جو ہے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، اگر تو وہ یہ واقعی سمجھتا ہے کہ یہ مخلوق، دیکھیں آیت الکرسی جو ہے وہ انسان سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے اور اسی کے تصور کو ذہن میں بٹھا لے، اور اگر وہ اس کے مطابق سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ اس کے مطابق ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ باقی مخلوق کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور اگر ہمارے عقیدے کے اندر کہیں جزوی طور پر بھی کوئی چیز موجود ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے حوالے سے یا اللہ کی عبادات کے حوالے سے کوئی بھی چیز موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ عقیدہ نہیں آیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے وہ کوئی وہ مشرک ہوں جو رجسٹرڈ جہنمی تھے، جو بتوں کے پجاری تھے، اور جو اللہ کے علاوہ، آپ دیکھیں نا بت بھی تو کیا تھے، بت بھی تو تصویریں تھیں ان صالحین کی جن صالحین کو تاریخ میں وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے بزرگ بندے ہیں، اور انہوں نے وہ بتوں کی تصویریں بنا کے رکھ لی تھیں کہ یہ اللہ کے ہمیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے ان کے قریب جاتے ہیں، ان کی پرستش پوجا پاٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتے ہیں یا اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، کتنے مسلمان ہیں جن سے آپ یہ فقرہ سنتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اللہ کیسے سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے ہم نے بہت سارے مختلف طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ یجیب دعوت الداعی اذا دعان، گویا ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا انکار کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اللہ تو سنتا ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کو سنانے والا بنائیں، ہم اپنا عقیدہ ویسے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے۔ تو علی ھذا القیاس کہنے کی بات یہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، جب آپ اللہ کی قدر، اللہ کی بڑائی کو ذہن میں رکھ لیں تو اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں مخلوق تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ تو جب وہ حیثیت ہی نہیں رکھتی، آپ کے ذہن میں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کی حیثیت ہو
تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کی قدر نہیں کی. وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی غیر مسلم ہو, اگر اپنے عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے وہ اللہ کی ذات کے مقابلے میں, اللہ کی ذات کے مقابلے میں مخلوق کی کوئی حیثیت سمجھتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کی قدر نہیں کی, اس نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل واضح. لیکن مخلوق سے مقابلہ تو اللہ تعالیٰ کا ویسے بھی عام طور پہ نہیں کیا جاتا. وہ اہل ایمان ہوں خاص طور پہ, وہ کیسے مقابلہ یا موازنہ کر سکتے ہیں. یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ اللہ کی قدر کرنا, اس کو سیکھنا پڑتا ہے, یہ کوئی 2 منٹ کا کام نہیں ہوتا کہ 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت یا اللہ تعالیٰ پہ توکل, اللہ پہ مکمل بھروسہ. ڈاکٹر صاحب اسے یعنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے آدمی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے جیسے آپ نے بات فرمائی, بہت اچھی بات کہ آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, ہم پڑھ رہے ہیں. کون نہیں پڑھتا, اور کس کے گھر میں قرآن کریم نہیں ہے؟ یعنی اہل ایمان کی بات میں کر رہا ہوں. لیکن وہ جو بھروسہ ہے, جو بھروسہ کامل جسے کہتے ہیں, اپنا رخ اللہ کی طرف رکھنا, انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا, یہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں نا. تو اس کی تربیت کیسے ہوتی ہے, اللہ سے قریب کیسے ہوا جاتا ہے, اللہ کی معرفت کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں, توحید کی قسمیں ہیں 3. ایک ہے ذات جو میں نے پہلے عرض کیا, اور ایک ہے اسماء و صفات یا اللہ کے افعال. عام طور پر جو شرک واقع ہوا ہے پوری تاریخ میں, وہ نہ اللہ کی ذات میں شرک واقع ہوتا ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ کون موازنہ کرتا ہے اللہ کی ذات اور مخلوق کا, کوئی بھی موازنہ نہیں کرتا, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور اللہ کی ذات کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کرتا ہے, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. یہ مختلف جگہوں پہ اللہ کریم نے سورہ عنکبوت کے اندر, سورہ مومنون میں, سورہ زخرف میں, سورہ یونس میں یہ عقیدہ بیان کیا کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے, سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے, تو یہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات کے بارے میں بھی وہ کلیئر تھے, اور اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں بھی کلیئر تھے. اور صرف ایک مسئلہ ہے جس میں شرک واقع ہوتا ہے تاریخ میں, اس کے علاوہ کسی چیز میں شرک عام طور پہ واقع نہیں ہوا, وہ ہے توحید الوہیت یا توحید فی العبادت. یعنی اللہ کی بندگی کرنا, جو بندگی کے قبیل کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو صرف اللہ کے لائق شان ہیں, وہ آپ کسی اور کے لیے روا رکھیں تو یہ بندگی ہے, اور یہ بندگی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. جب آپ عملاً کرتے ہیں, موازنہ تو آپ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن عملاً یہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے خود ہی آیت پر تلاوت فرمائی کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ اور اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ گویا وہ اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. لہٰذا انسان بنیادی طور پر یعنی اپنی فطرت کے اعتبار سے عبد پیدا ہوا ہے, اور اس عبد کا اس حقیقی معبود کے ساتھ اگر تعلق نہ ہو, اس حقیقی معبود کا یہ غلام نہ ہو, تو یہ عبد تو ہوتا ہے. لہٰذا یہ اگر اللہ کا عبد نہیں ہے تو یہ مخلوق میں سے کسی کا عبد ہوتا ہے. یہ دھکے کھاتا پھرے, کسی جابر فرعون کا غلام بنے, پیٹ کا غلام بنے, پیسے کا غلام بنے, اور کسی بھی چیز کا غلام نہ بنے تو کم از کم اپنی خواہش کا غلام بنے. اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر یہ اپنی ہر چیز امید اور خوف اللہ کے سامنے جھکا دے اور اللہ کے ساتھ منسوب کر لے, منسلک کر لے, اور عبادت کی قبیل کی کوئی چیز کسی اور کے لیے روا نہ رکھے, چاہے وہ کوئی مردہ ہو, چاہے وہ کوئی بت ہو, چاہے وہ کوئی مورتی ہو, کسی کے سامنے, چاہے وہ کوئی ہستی ہو, کسی کے سامنے اس طرح نہ جھکے, نہ اس سے امید رکھے, نہ اس سے خوف رکھے. جو خوف اور امید رکھنا اللہ کے لائق شان ہے, تو بس وہ توحید ہے. اگر یہ درمیان والی بات انسان کی سمجھ میں آ گئی, انسان عملی طور پر یہ کرنا شروع کر دے, تو وگرنہ تھوریٹیکلی تو کوئی موازنہ نہیں کرتا اللہ کا اور مخلوق کے ساتھ. عملی طور پر ہم جو غلطی کرتے ہیں اس سے یہ ساری توحید ہماری گڑبڑ ہوتی ہے. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آج کے پروگرام کا, اسی ذیل میں جو آپ نے بات فرمائی اس کو ہمیں سمجھا دیجئے آپ. کسی بھی چیز میں جب ہم ایکسل کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو اسے وقت دیتے ہیں. کوئی بھی شعبہ ہو, اس پوری کائنات کا کوئی بھی شعبہ ہو, اس میں ایک پرفیکشنسٹ ہوتا ہے, وہ ایک
کھلاڑی ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو اس کا، وہ آگے بڑھتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، ریاض کرتا ہے، وقت لگاتا ہے اور پھر اس شعبے میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی میں بہت غور سے سن رہا تھا، یہ تمام ظاہر ہے توکل ہمیں معلوم ہے، اللہ، توحید، ہم سب واقف ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اللہ سے تعلق کے شعبے میں ایکسل کرنے کے لیے کوئی کورس کیا ہے، کوئی وقت لگایا ہے، کوئی جد و جہد کی ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ طریقہ کار کیا ہے؟ جو دین کا فلسفہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سب جب نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھ لیے کہ ہم نے اللہ کی کبریائی بیان کر دی۔ لیکن ما قدر اللہ حق قدری، کہ کیا یہ وہی اللہ اکبر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یا یہ وہی سجدہ ہے جو میں کر رہا ہوں، وہ سجدہ جو اللہ کو مطلوب ہے مجھ سے؟ تو میں نے ایکسل کہاں کیا؟ میں نے اللہ سے جو میرا تقرب ہے اس میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف حوالوں سے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ کریم نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کا اللہ کو یاد کرنے کا یہ سٹائل نہیں ہوتا کہ وہ صرف نماز تو پڑھ لی اور اللہ کو وہاں یاد کر لیا اور باہر نکلے تو پھر اپنی مرضی کا کاروبار کیا، مرضی کی نوکری کی اور وہاں بیٹھ کے جس طرح سے مرضی کیا، اور کوئی شخص اگر پوچھے وہ کہے وہ عبادت ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے، وہ عبادت ہے، یہ ہماری نوکری ہے۔ جو 24 گھنٹے کی ہماری زندگی ہے اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، اس کے اندر اللہ یاد نہیں ہے، اور ہر عمل اور ہر قدم اٹھاتے ہوئے اور ہر اپنا ہاتھ کی جنبش تک آپ اگر یہ یاد نہیں رکھتے کہ میرا اللہ کس بات میں راضی ہے اور کس بات میں ناراض ہے، اگر یہ پریکٹس کر لیں اور آج سے یہ شروع کر دیں کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس میں میرا اللہ راضی ہے یا ناراض، یوں اللہ کو جب یاد رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آخرت کی فکر بھی لگ جائے گی، اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار کی دعائیں بھی نکلیں گی، اور پھر جو اس کے بعد آنے والی دعائیں ہیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قرب کا اظہار کرتی ہیں جو اصل میں اللہ تعالیٰ، یہ جو تقاضا ہے توحید کا کہ انسان اس طرح سے اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اور یہ جڑتا تب ہے جب انسان اپنی پوری زندگی کو 24/7 اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزارنے کا عزم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات اس ذیل میں مزید ہو سکتے تھے، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کن صحابی کی صاحبزادی تھیں؟ درست جواب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی کس صورت میں مسجد زرار کا ذکر آیا ہے؟ سورہ توبہ میں یا سورہ یونس میں یا سورہ یوسف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009، دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن دازی کا، اور کراچی میں کوئی مہمان نہیں، ایک پرچی میں نکالتا ہوں، اور یہ پرچی نکلی۔ سراج رشید صاحب ہیں حیدرآباد سے، سراج رشید صاحب حیدرآباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں
بلند انسان کے بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہرو بر